اس دنیا کا سب سے بڑا لیڈر علیہ السلام، سب سے بڑا چینج ایجنٹ علیہ السلام، جو سب سے بڑا انقلاب لے کر آیا، الفانسو لمارٹی فرینچ تاریخ دان کہتا ہے کہ اگر نتائج کی بڑائی کو، نتائج کی عظیم الشان ہونے کو اور وسائل کے کم ہونے کو دیکھنا ہے تو کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو محمد سے بڑھ کے، وسائل کم ہیں مگر نتائج سب سے بڑھ کے، تو کوئی بہانہ نہیں دیا مجھے، کوئی بہانہ نہیں دیا، مہنگائی کا، گاؤں میں کیا حالات ہیں، میرے محلے میں کیا ہے، پانی مل رہا ہے نہیں مل رہا، کوئی چھوڑا نہیں ہمارے عذر۔ ساتھ ہی ساتھ وہ کچھ کر کے دکھایا کہ سوال ایک بنتا ہے، بار بار دل میں آتا ہے اور اس کے جوابات بھی واضح ہیں، میں لیکن بار بار پوچھتا ہوں کہ لیڈر ایسا جس کے بارے میں چلو ہم تو معتقد ہیں نا، ہم تو جانثار ہیں، ہم تو اس کے آگے کسی کو سمجھتے ہی نہیں، لیکن وہ لوگ جو مسلمان بھی نہیں ہوئے، جنہیں صرف معروضی نگاہ سے ان کی زندگی کو پڑھا، مطالعہ کیا، وہ اس انجام تک پہنچتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی لیڈر دنیا میں نہیں گزرا، اس سے بڑا انقلاب کسی نے برپا نہیں کیا، اور جو اخلاص سے پڑھتا ہے مسلمان ہوئے بغیر، آپ کا معتقد ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ ایک طرف تو وہ لسٹیں ہیں جس میں لیڈر کے اندر لیڈر سب سے ٹاپ پہ ہے، سب سے نمبر 1 آ رہا ہے۔ جب قوم کی بات آتی ہے، ایک ملک کی بات آتی ہے، جو سارے اپنے آپ کو اس کے جانثار کہتے ہیں، کرپشن کی لسٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپس میں حقوق کھانے کی لسٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں، قانون نہ ہونے کی لسٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں، کچرا اور گندگی ہونے کی لسٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپس میں ایکسیڈنٹ ہو جائے تو روڈ ریج کہتے ہیں ایک دوسرے کو مکہ مارنے کی لسٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ ان سب لسٹوں میں وہ سب سے اوپر قومیں آ رہی ہیں، آپ کا اپنا ملک سب سے اوپر آ رہا ہے، جو اسی ہستی کا نام لے رہا ہے، اپنے آپ کو انہی کا متبع کہتا ہے جو ہر لسٹ میں اوپر آ رہا ہے۔ ایک بہت بڑا تفاوت ہے، ایک بہت بڑا ایک ٹکراؤ ہے۔ تو سوال یہ مجھے، اگر میں صرف ایک تشکیل کروں اگر آپ کی اور اپنی، تو یہ کروں گا کہ روزانہ کے اعتبار سے پوچھوں کیا محمد کرتے تھے علیہ السلام اور میں وہ نہیں کرتا۔ اللہ کے ساتھ معاملے میں وہ کیا کرتے تھے جو میں نہیں کرتا، لوگوں کے ساتھ معاملے میں وہ کیا کرتے تھے جو میں نہیں کرتا، جو میرے طلبہ ہیں، جو میرے متعلمین ہیں، ان کے ساتھ وہ کیا معاملہ کرتے تھے جو میں نہیں کرتا۔ کیونکہ اگر مجھے ایک زندگی دی جاتی، وہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو بتایا، 950 سال کی محنت، سب کچھ، زندگیاں کیا ہوتی تھی۔ ایک عورت تھی امتی، روایت میں آتا ہے، ایک زمانہ آئے گا 60-70 سال امت ہوگی، امت کی عمر ہوگی۔ وہ خاتون بولی امتی حضرت نوح کی کہ اگر مجھے ایسا اتنی چھوٹی عمر، اگر مجھے ایسی عمر ملتی تو میں اللہ کے سجدے سے سر ہی نہ اٹھاتی، میں اللہ کے سجدے سے، یعنی عمر کچھ بھی کرنے کے لیے بہت تھوڑی ہے۔ تو اس میں اگر اللہ نے مجھے، اگر میں ساری ریسرچ کر لیتا، وہ لوگ جو ہم کہتے ہیں بورن اگین مسلم، ساری زندگی بینک میں گزاری، کمپنیوں میں گزاری، بیوروکریسی میں کہیں گزاری، لوگوں کے حقوق ہمارے، اسلام تبلیغ جماعت پہنچ، کچھ اور ہو گیا، بورن اگین مسلم، مسلمان ہوئے، تحقیقی، او ہو مجھے تو قرآن پڑھنا ہے، مجھے تو قرآن یاد کرنا ہے، مجھے تو قرآن پھیلانا ہے، مجھے تو اسلام پھیلانا ہے۔ وہ 70 سال کی عمر میں، کینیڈا میں ایک شخص تھا 70s کی ایج میں، اس نے قرآن حفظ کیا، 70 سال کی عمر میں اس نے قرآن حفظ کیا۔ اب مجھے اللہ تعالیٰ نے میری کالی داڑھی کے ساتھ نہ صرف وہ تجوید سکھا دی، قرآن کو پڑھنے کا ڈھنگ سکھا دیا، قرآن سے ایک شغف عطا فرما دیا، قرآن کا ایک شوق پیدا کر دیا، قرآن کو جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے ایک راحت ملتی ہے، میرا دل منور ہو جاتا ہے، سکینہ مجھ پہ نازل ہوتی ہے، قرآن کے ساتھ میرا قلبی لگاؤ کر دیا، اور مجھے پروفیشن بھی ایسا دے دیا جس کے اندر مجھے اسی تعلیم کو عام کرنا ہے۔ جو صدیق صاحب نے، سی او صاحب نے بات کی کہ 5 حقوق کی ادائیگی کا خاص طور پہ اس جمعیت کے نظام میں ہم اب صرف یہ بات نہیں کر رہے کہ بچے کو صرف قرآن پڑھانا ہے، صرف اس کو یاد کرانا ہے، اب ہم یہ بھی بات کر رہے ہیں اس کو مفہوم بھی بتانا ہے، اس کی زندگی کو اس قرآن پہ لے کے آنا ہے، تبھی تو بامثال، مثالی اور باصلاحیت اور باکردار ہوگا، تبھی تو ہوگا۔ اس کو ان سب چیزوں پہ لے کے آنا ہے، ساتھ ساتھ اس کو پھیلانے کے اندر میرا ایک بہت بڑا اثر بن جائے، میرا بہت بڑا حلقہ بن جائے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف مجھے وہ مواقع پہ پہنچا دیا. اگر میں ہم میں سے کوئی بھی یہاں پہ یہ سوال کرتا ہے, اللہ کے آگے روتا ہے, اللہ سے آگے مانگتا ہے, بے بس ہوں یا اللہ, فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, بے بس ہوں, ملک میں کیا ہو رہا ہے, اللہ بے بس ہوں, قرآن کے کتنے حکم ٹوٹ رہے ہیں یا اللہ, بے بس ہوں, مجھ سے کام لے لیں اللہ, مجھ سے کام لے لیں یا اللہ, میں کمزور ہوں, میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ وہ مثال سجھائے گا اس چڑیا کی جو اپنی چونچ میں خلیل اللہ کو بچانے کے لیے ذرا سا ایک قطرہ پانی ڈال رہی ہے. فرشتے اس سے پوچھ رہے ہیں بیوی کیا کر رہی ہے, کیا فائدہ اس کا؟ کہہ رہی جب پوچھا جائے گا تو میں جواب تو دے سکوں, میرے بس میں تھا, میں نے کر لیا. تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑ رہا کہ میرا نتیجہ کیا ہے. اس کو میں کہتا ہوں اسد بن زرارہ پرنسپل, قانون یا اصول حضرت اسد بن زرارہ کا مجھے بڑی انسپائر کرتی ہے ان کی مثال, کیونکہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ انہوں نے مدینے کے صحابہ میں سے, اوس و خزرج میں سے, جنہوں نے سب سے پہلے بیعت کی, ان میں یہ صحابی تھے. یعنی یہ اقباء اولیٰ کے اندر جنہوں نے بیعت کی ہاتھ پہ, ان میں بعض روایت کے اندر سب سے پہلے صحابی ہی تھے. جو معلم نبی تھے, یعنی معلم مدینہ تھے, حضرت مصعب بن عمیر, آپ علیہ السلام کے نمائندے, ان کو جس نے جگہ دی وہ اسد بن زرارہ تھا. جو سب سے پہلا جمعہ اس امت کا ہوا 40 کے قریب لوگوں کے ساتھ, اس کی سب سے پہلی اجازت جو ملی وہ حضرت اسد بن زرارہ کی جگہ پہ ملی. مصعب بن عمیر نے وہ جمعہ پڑھایا. اب ان تمام فضائل کے ساتھ کہ وہ, ہم تو یہ پڑھتے ہیں کہ ادھر مکے میں محنت ہو رہی تھی, مدینہ پکے نہیں, مکہ ایسے مدینہ ایسے پکے تیار ہے, 2 سے 3 سال وہاں پہ 3 تعلیم گاہیں تھیں, 3 بڑے مراکز تھے, درس گاہیں تھیں جہاں پہ تعلیم ہوئی. حضرت صالح مولا وہ مستقل تعلیم دے رہے تھے, حضرت اسد بن زرارہ کے گھر پہ تعلیم ہو رہی تھی اور حلقے تھے. تو یہاں پہ جب حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تعلیم کا وقت مکمل کیا اور حضرت مصعب بن عمیر نے تعلیم دی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا وقت یہیں پر سعد بن معاذ اور اسید بن عزیر دونوں حضرات وہ لڑنے کے لیے آئے تھے. اسد بن زرارہ سے لڑنے کے لیے آئے تھے. ہمارے کمزور ایمان والے عورتوں کو, کمزور دل والے بوڑھوں کو, بچوں کو تو بھرغلا رہے ہو. وہاں پر انہوں نے کہا بھائی بات تمہیں اگر سن لو, بات مصعب بن عمیر کی بات کو سن لو, اگر بات نامناسب ہے تو میں ختم کر دوں گا, اور اگر تمہارے دل کو لگتی ہے تم پھر اس پہ ایمان لاؤ. اور دونوں حضرات ایمان لائے, ایک ایک کر کے دونوں. بنو اشل میں حضرت سعد بن معاذ گئے واپس, اور بنو اشل میں کہا میں کیسا آدمی ہوں تمہارے نزدیک؟ فرمایا بہترین آدمی ہے. تو مجھ سے تمہارے مردوں اور عورتوں کا کلام حرام ہے, اگر تم اس دین پہ ایمان نہیں لاتے جس پہ میں نے ایمان لایا. فوراً ایمان لیا پورا بنو اشل قبیلہ, لیکن پیچھے کون؟ اسد بن زرارہ, اسد بن زرارہ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آتے ہیں اور 1 برس نہیں گزرتا, مسجد نبوی بنی ہے, کام شروع ہوا ہے, لیکن فتح مکہ بہت دور کی بات ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح بڑی دور کی بات ہے. حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ پہلی یا دوسرے سال میں ہجرت کے انتقال فرما رہے تھے. وہ ریاست مدینہ نہیں دیکھتے, وہ مسلمانوں کا وہ عروج نہیں دیکھ پاتے, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسد بن زرارہ جو رول تھا اپنے تئیں, وہ پورے کا پورا سر انجام دے کے چلے گئے, وہ پورے کے پورے اس کا حق ادا کر کے چلے گئے. اور جو کچھ مدینے میں مصعب بن عمیر کی محنت سے, اسد بن زرارہ کی محنت سے آگے اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں, اس سب میں ان کا اپنا کمیشن موجود ہے, اپنا ثواب موجود ہے, اجر موجود ہے. تو ایک جو جمعیت تعلیم القرآن میں جو ایک معلم ہے, وہ معلم صرف اس بات کا نہیں ہے کہ وہ قرآن سکھا رہا ہے, بلکہ وہ اسی وقت مرد میدان بھی ہے. مرد میدان کیسے ہے؟ وہ اللہ سے مانگ کے وہ پتہ کرے گا, وہ ایک نظم بنے گا. لیکن ایک بچہ جو اس سے پڑھ کے نکل رہا ہے, اس کی زندگی پہ جو اس کا نقش بن رہا ہے, وہ ساری زندگی اس کے ساتھ ہے. آگے چل کے وہ جو کچھ کرتا ہے, جو خدمت کرتا ہے دین کی, جس لائن سے بھی کرتا ہے, تعلیم سے کرتا ہے, تبلیغ سے کرتا ہے, دعوت سے کرتا ہے, تجارت سے کرتا ہے, لیڈرشپ سے کرتا ہے, یونیورسٹی بنا کے کرتا ہے, اسکول بنا کے کرتا ہے, حکومت کر کے کرتا ہے, سیاست کر کے کرتا ہے, میڈیا کے ذریعے سے کرتا ہے, اس سب میں یہ جو معلم ہے جمعیت تعلیم قرآن کا, اس کا پورا نقش, اس کا پورا حصہ, اس کا پورا ویژن موجود ہے.
ایک شخص کافی ہے اس انسپریشن کو دینے کی. تو یہ کام جو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے دیا. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو غیر اسلامی روایت سے بتا رہا ہوں کہ پچھلے دنوں میں نے اس کا تھوڑا سا مطالعہ کیا, اور وہ روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو عیسائی چند یعنی سینکڑوں کی تعداد میں بھی نہیں تھے, اور سینٹ پیٹر اور سینٹ جیمز اور سینٹ برنابس, لیکن ایک شخص ہے جو اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے, جس نے غیر یہودیوں میں اس دعوت کو عام کیا. میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں کہ سینٹ پال نے 10,000 میل کا سفر کیا اپنے پاؤں پہ, 10,000 میل کا سفر کیا اپنے پاؤں پہ, اور جیلوں میں رہا, پٹا, آخر میں اس کو مار بھی دیا گیا. ہمیں نہیں پتا وہ اللہ کے نزدیک, کیونکہ اس کے بارے میں مختلف باتیں ہیں, لیکن اس نے رومن امپائر کے بڑے بڑے یعنی رومیوں کے بڑے بڑے شہروں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا جو بھی پیغام تھا, چاہے اس نے مسخ کیا ہو, چاہے ویسے پہنچایا ہو, وہ اس نے پہنچایا. وہ ہر جگہ جا کے بات کرتا تھا کنگڈم آف ہیون از کمنگ, خدا کی خلافت, خدا کا ملک آ رہا ہے, اس کے لیے تم توبہ طائب ہو جاؤ, گناہ سے بہائی سے توبہ کر لو, چوری سے توبہ کر لو, عیسیٰ پہ ایمان لے آؤ. اب وہ ایک شخص ہے, آخر اس کو جو عیسیٰ علیہ السلام سے نسبت تھی, مجھ کو نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں کیوں اپنے آپ کو جو تھوڑے سے میری زندگی کے اس کے بعد تو سب ختم ہو جائے گا, جیسا بھی کیا ختم ہو جائے گا, بھوکے رہے وہ بھی گزر جائے گا, کم میں گزارا کیا وہ بھی گزر جائے گا, بہت بڑی کسی ایس یو وی میں گھومے, بہت بڑا مکان میں, وہ بھی سب گزر جائے گا. مگر کیا مجھے وہ پیشن, وہ شوق, وہ عشق جو پال کو, کوئی بھی مشن تھا اس کو جو مل گیا, وہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں ملا, مجھے قرآن سے کیوں نہیں ملا؟ تو یہ بات جب میں اس پہ غور کروں گا, جب اس کو سوچوں گا, جب اس کا مذاکرہ کروں گا, اس بات کو پھیلاؤں گا, یہ جو دیکھیں اصل چیز جو منتقل ہوتی ہے طلبہ میں اساتذہ سے, وہ اس کا فن نہیں ہوتا, وہ اس کی فکر ہوتی ہے, اور اس فکر کا اثر اس فن سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. فن فکر کے تابع ہوتا ہے, فکر فن کے تابع نہیں ہوتی. تو اگر میں جا کر جو کچھ میں نے سیکھا اپنے حلقوں میں, اپنے گھر میں, جہاں پر میرا ایک دائرہ اثر ہے, وہاں پہ جا کے اس فکر سے جب میں بات کروں گا, اس فکر کو منتقل کروں گا. اگر میں مسجد کا امام ہوں تو وہ میرے مقتدیوں میں منتقل ہو رہی ہے. اگر میں باپ ہوں, بڑا ہوں گھر کا, تو میرے بچوں میں, میرے گھر والوں میں منتقل ہو رہی ہے. اگر میں ایک مکتب کا معلم ہوں تو میرے مکتب میں منتقل ہو رہی ہے. اگر میں ممتحن ہوں تو میرے زیر اثر جتنے مکاتب آ رہے ہیں ان میں منتقل ہو رہی ہے. اس فکر کے بڑے اثرات ہیں. وہ شمع سے شمع جل رہی ہے, وہ دیے سے دیا جل رہا ہے. اب تھوڑی سی بات کہ آخر آپ علیہ السلام کی اصل تو فکر تھی, وہ جذبہ تھا, وہ مینڈیٹ تھا, وہ جس مشن کو لے کر آئے تھے وہ سامنے تھا. اب اس میں کچھ باتیں ایسی تھیں جس کو ہمیں اپنے سامنے, ایک بات, بنیادی بات, 2-3 باتیں میں عرض کروں گا آپ کے سامنے. ایک لمبا موضوع ہے, اس پہ انشاءاللہ ورک شاپ بھی ہوگی, کبھی کسی وقت ہم چاہیں گے. اس کو آگے کے MTC جو ہم کرا رہے ہیں اس کے اندر باقاعدہ ایک ماڈیول بنا رہے ہیں, اس کے اندر نبوی طریقہ تدریس کو ہم سکھائیں گے. لیکن موٹی میں آپ سے بات کر لیتا ہوں اگلے 5-7 منٹ میں. اور وہ بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا سب سے امتیازی شان آپ کے طرز تعلیم کی وہ جذبہ, اپنے طلبہ کی طرف وہ شفقت, ان کی خیرخواہی کا ایک اندر ایک زبردست قسم کا ایک احساس, ایک جذبہ, وہ اصل چیز تھی جو باقی چیزوں کو شیپ کرتی تھی, ڈیفائن کرتی تھی. مثال کے طور پہ آپ علیہ السلام سے جو قریب آتا تھا, جو آپ کے تعلیم کے حلقے میں پہنچتا تھا, وہ یہ سمجھتا تھا کہ آپ علیہ السلام سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. ہر طالب علم, ہر سالک, ہر مرید یہ سمجھتا تھا کہ آپ علیہ السلام کی توجہات مجھ پہ ہیں. اب اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. آپ علیہ السلام کا اتنا بڑا مشن, اتنا بڑا کام, لیکن آپ اپنے ساتھیوں کے ذاتی حالات سے واقف ہوتے تھے, ان سے پوچھتے تھے, ان کی ذاتیات کے بارے میں سوال کرتے تھے, تمہارے فلاں کیسا ہے, تمہارے اس کا کیا ہوا. تو جب ہم یہ کوئی بڑا آدمی کسی اپنے طالب علم سے, کسی اپنے زیر اثر بندے سے, کسی شخص سے, اگر کسی بچے سے اگر وہ اس طرح سے کنیکٹ کرتا ہے تو
اس کے دل میں کیفیت ہوتی ہے. ابھی میں سوچتا تھا کہ ہماری مدینہ مسجد کے امام تھے گلشن اقبال میں، بنوئی ٹاؤن کے اس وقت شیخ الحدیث ہیں مولانا مفتی عبدالرحمٰن غزنوی صاحب. تو اب وہ جیسے آتے جاتے ویسے حالات ہوتے. میرا بھائی جو تھا تھوڑا سا لہیم شہیم تھا، تو وہ سائیکل پہ بیٹھ کے آیا. تو وہ امام صاحب ہیں، امام کا ایک روب ہوتا ہے، کہاں چھوٹے سے بچے سے موٹے سے بچے سے، میں خیال 10 سال کا 12 سال کا ہوگا وہ اس وقت میرا بھائی. تو اس سے آگے ایسی اس سے دل لگی کر رہے ہیں. ہاں عروج صاحب آپ کو سائیکل پہ رحم نہیں آتا؟ اب عروج ہے فوراً ان کے دل میں آئے ابھی بات امام صاحب تو نہیں کرتے. تو ایک دل لگی کہ بات کیا ہم اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کے دل کو رکھنے کے لیے، ان کی نفسیات کو سمجھ کے کہ اس کا ایک تعلق مجھ سے قائم ہو. وہ جو میں بات کروں مجھے سختی کیے بغیر وہ میری بات کو لینے والا ہو. تو آپ علیہ السلام ایک صحابی سے، ایک ٹین ایجر صحابی سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ تمہاری چڑیا کا کیا ہوا؟ ارے بھائی آپ کو کہاں وقت ہے کہ آپ کسی چڑیا کی فکر کریں، مگر آپ کو پتا بھی ہے کہ اس کی چڑیا سے کھیلتا تھا، وہ چڑیا نظر نہیں آ رہی، اس سے بڑا اس کو شغف تھا. تو آپ علیہ السلام حال کر اس شخص سے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام صحابہ کے، اپنے طلباء کے جذبات کو، اندر سے جذبات کو لیتے تھے، چاہے وہ تشویق یعنی شوق کا جذبہ ہو، اشتیاق کا جذبہ ہو، چاہے وہ ڈر کا جذبہ ہو، چاہے وہ گھن کا جذبہ ہو. تو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایک طرف اشارہ کر رہے ہیں، ایک تو بکری کا بچہ، پھر وہ مردہ، پھر اس میں سے بدبو آ رہی ہے، پھر اس پہ مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، اور آپ سے پوچھ رہے ہیں. صحابہ کو صحابہ کی توجہ بھی نہیں ہے، ایسی حقیر چیز کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی. آپ توجہ جمع کر کے کہہ رہے ہیں کون تم میں سے اس کو کتنے درہم دے گا اس کے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے تو کوئی پیسے دے کے تو کیا مفت بھی اس کو نہ لے. اب آپ علیہ السلام اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں کس چیز سے؟ دیکھو یہ دنیا ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے. کون کہہ رہا ہے؟ صادق اور امین. یہ جو ٹیچر ہے نا، ٹیچر، اس کا کردار تو اگر نظامت تعلیم والے کا، چیئرمین آف دا ٹرسٹ کا، سی او صاحب کا، وہ نظامت کے جتنے لوگ ہیں، ایم ٹی سی کے جتنے معلمین ہیں، ان کا کردار نہیں ہے تو معلمین، ممتحنین کا، شاخ سیکرٹریز کا، کسی کا کردار نہیں ہو سکتا. ان کا کردار نہیں تو آگے بچوں کا کردار ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اب ایک کردار جو ہے نا میرا، وہ برفانی تودے کی طرح ہے، آئس برگ کی طرح ہے. وہ جو اس کا حصہ نظر آ رہا ہے نا، وہ صرف 10% ہے. اس کے پیچھے کی محنت، ان بچوں کا نام لے کے دعا کر رہا ہوں میں نہیں کر رہا، ان بچوں کا نام لے کے میں دعا کر رہا ہوں نہیں کر رہا تو کہاں سے کردار؟ وہ تو 10% ہے. پیچھے محنت جو ہے وہ 90% ہے. وہ کردار وہ 90% ہے. تو کردار ہے اصل ہے. تو صادق اور امین جو بات کر رہا ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی، دنیا تو بڑی راحت کی چیز نظر آ رہی ہے، اور یہ بکری کا بچہ، مردہ، بدبودار، گھن عالت، یہ دنیا کیسے؟ لیکن جو کہہ رہا ہے اس کی شان ایسی ہے، اس کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے، اس کی کریڈیبلٹی ایسی کہ اس کو ماننا دل میں آ گئی وہ بات، اور جذبے کے اندر دنیا سے وہ نفرت ہو گئی. دنیا کا مطلب کیا ہے؟ جا ہے، مال ہے. وہ دنیا نہیں ہے جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے. عبد الرحمن کے پاس جو تھی، عبد الرحمن بن عوف کے پاس جو تھی، حضرت عثمان کے پاس دنیا نہیں تھی، ورنہ کبھی اتنا صدقہ نہ کرتے. وہ تو اللہ کے لیے تھا جو کچھ تھا. اسی طرح سے آپ علیہ السلام بہت دفعہ توجہ کرنے کے لیے کوئی ڈرامائی اسٹیٹمنٹ دیتے تھے توجہ لینے کے لیے. ہرگز داخل نہ ہوگا، ہرگز داخل نہ ہوگا، جنت میں داخل نہ. یا اسی طرح سے کبھی کہہ رہے ہیں کہ ہرگز مسلمان نہیں، ہرگز. بھائی یا رسول اللہ کون مسلمان؟ کون مسلمان جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا؟ کبھی سوال کر رہے ہیں، یعنی دیکھیں انسانی نفسیات کو لے رہے ہیں. ایسا نہیں کہ لوگ بور ہو رہے ہیں. آپ علیہ السلام کی مجلس کے اندر، آپ کے طریقہ تدریس میں لوگ بور نہیں ہو رہے، لوگ بہت انگیجڈ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، پوری توجہ ان کے ساتھ ہے. مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ اسلام تو مفلس کو کہتے ہیں اس کے پاس پیسے نہیں. مفلس وہ ہے جو بڑے اعمال شمال کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کا حق مارا، اس کا حق مارا. قیامت کے دن جب حقوق لینے کی باری آئی تو وہاں سے ختم ہو گیا، یہاں سے ختم ہو گیا، اب اس کے پاس کچھ نہیں.
مفہوم بتا رہا ہوں، فرض کر. پہلوان کون ہے؟ پہلوان کون ہے؟ صحابہ فرما رہے پہلوان وہ ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دیتا ہے. نہیں، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو پائے. آپ دیکھیں اس اسٹیٹمنٹ کو دیں، ایک مجلس میں آپ اسٹیٹمنٹ کو بول دیں پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پاؤ، اور آپ سے پہلے سوال لگا لیں دلچسپ انداز میں، پہلوان کون ہے؟ بتاؤ پہلوان کون ہے. پھر لوگ جواب دیں. زمین آسمان کا فرق پڑ گیا، زمین آسمان کا فرق پڑ گیا. تو آپ علیہ السلام کا طریقہ تدریس ایک دفعہ جو ہم بذریعہ بلیک بورڈ کہتے ہیں، اس کی بھی دلیل ملتی ہے. ایک دفعہ نقشہ بنایا، کبھی زمین پہ بنا دیتے تھے. ایک ڈبہ ہے مستطیل ہے، اس کے اندر لکیریں کھینچ دی، ایک لکیر بیچ میں بڑی لکیر وہ باہر نکل رہی ہے. اب تمثیل سے سمجھایا یہ انسان ہے، یہ اس کی زندگی ہے، چاروں طرف سے اس کو موت نے گھیرا ہوا ہے. یہ جو لکیر باہر نکل رہی ہے اس کی خواہشات ہیں جو اس کی موت کے بعد بھی آتی ہیں. یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، یہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا، حالانکہ زندگی نہیں ہے. پھر جو چھوٹی چھوٹی لکیریں سائڈ میں لگائی ہوئی ہیں وہ اس زندگی کے حوادث ہیں جن سے وہ پریشان ہوتا ہے. یہ امتحانات ہیں، ابتلا ہے، آزمائش، وہ زندگی حد تک ہے. وہ لکیریں باہر نہیں جا رہی اس ڈبے سے. چھوٹا سا ایک سمپل سا ماڈل ہے، ایک ڈبہ ہے، چند لکیریں ہیں، کیسے کیسے سبق اس سے مل رہا ہے، کیسے کیسے سبق اس سے مل رہا ہے. ساتھ ساتھ اتقان کا، احسان کا سبق. ایک دفعہ صحابہ قبر بنا رہے ہیں ساتھی کے لیے، قبر کچھ ٹیڑھی میڑھی ہو رہی ہے. نہیں، اس طرح سے اس کو سیدھی کر، ایسا اس کو سیدھی، ایسے ہی تو مردہ ہے، یہ تو چلے گئے دنیا سے، کیا فرق پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اتقان احسان ہر چیز میں ہے. صبح جب میں پہنچتا ہوں وقت سے، اس میں بھی اتقان احسان ہے. کس طرح سے میں بچوں سے مسکرا کے ملتا ہوں، وہ بھی اتقان احسان ہے. کس طرح سے میں ان کا دل لیتا ہوں، اس میں بھی اتقان احسان ہے. کس طرح سے میں ان کو قاعدہ شروع کرتا ہوں، کس طرح سے میں ان کو حفظ کراتا ہوں، اس میں بھی اتقان احسان. اور ایک ایک لمحے کے اندر مجھے 100 نمبر مل رہے ہیں. کس چیز کے نمبر مل رہے ہیں؟ اللہ کے یقین کے ساتھ، اللہ کی حضوری کے ساتھ. پڑھا رہا ہوں نہیں پڑھا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ پڑھا رہا ہوں نہیں پڑھا رہا ہوں، نفس کے مجاہدے کے ساتھ پڑھا رہا ہوں نہیں پڑھا رہا ہوں. اس استحضار کے ساتھ جو سی او صاحب نے بات کی کہ میرا درجہ اس نسبت سے کتنا اونچا ہو گیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس سے بہتر تو کوئی کام ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ پڑھا رہا ہوں نہیں پڑھا رہا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں پیدا کرنی ہے اپنی روزانہ کی تدریس کے اندر، روزانہ کی تعلیم کے اندر. اسی گھنٹے کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک خواب ہوتا ہے، جب ہم اس کو اپنے روزانہ معمول میں لے آتے ہیں تو وہ حقیقت بن جاتی ہے. تو وہی حقیقت جس کو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ روزانہ ہمیں پریکٹس کرنی پڑے گی، ہر روز کرنی پڑے گی، ہر گھنٹے کرنی پڑے گی. آپ علیہ السلام، بہت ساری باتیں میں کر سکتا ہوں لیکن ایک چند باتوں پہ ختم کرتا ہوں، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. آپ علیہ السلام صحابہ کو قصے سنایا کرتے تھے، کہانیاں سنایا کرتے تھے. میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں نا کہ یہ کام کر لو، اتنا یاد کر لو، قاعدہ یاد کر لو، اتنا پڑھ لو، پھر میں تمہیں ایک قصہ سناؤں گا. لیکن قصے کی تیاری کرنی پڑتی ہے، قصے میں سوچنا پڑتا ہے، کہاں سسپینس پیدا کرنا ہے، کہاں دلچسپی پیدا کرنی ہے، کہاں پہ لے جا کے سوال کی صورت میں چھوڑ دینا ہے، کہاں پہ ڈرامائی انداز اختیار کرنا ہے. یہ سب اللہ کے لیے کریں گے. میں قسم کھا کے سے کہہ سکتا ہوں سب کی آپ کو نیکی ملے گی. اور آپ علیہ السلام کی اتباع میں کریں گے تو کہیں سے کہیں درجہ پہنچ جائے گا ہماری تعلیم کا. تو آپ علیہ السلام کی محفلیں، آپ علیہ السلام کی تدریس، وہ دلچسپی سے، واقعات سے، سوالوں سے، تمثیلوں سے، ایک ڈرامائی ایک اسٹیٹمنٹ سے پر ہوتی تھی. اور صحابہ جو تھے وہ حدیث میں آتا ہے حسن السؤال نصف العلم. اگر اچھا سوال کر لیا طالب علم نے یا استاد نے، اس سے بہت بڑا علم حاصل ہو جاتا، آدھا علم اسی سے حاصل ہو جاتا. تو اب تھوڑا سا فکر کر کے میں اپنا لیسن پلان بناؤں کہ آج کے دن جو میں بچوں کو پڑھاؤں گا اس کے اندر دلچسپی کیسے پیدا کروں گا. کسی بچے نے، جب سب بچوں نے اپنا کام کر لیا تو ان کے لیے ایک شوق کی چیز کیا رکھوں گا. کوئی ایسی کہانی سناؤں گا جس سے وہ سارے متوجہ ہو جاتے ہیں، ان کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے. ہر ایک بچہ اپنا سبق صحیح وقت میں سنا کے آئے گا. کیوں؟ کیونکہ چند دن جس دن سبق صحیح نہیں سنایا تھا بچوں نے، اس دن میں نے ان کو قصہ نہیں سنایا یا ان کی کسی اور طریقے سے ان کو تشویق نہیں کی، ان کو شوق نہیں دلایا. تو جب میری روزانہ کی ایسی مجلسیں ہوں گی تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑے وقت میں وہ نتائج حاصل ہوں گے. ان قصوں کے ذریعے ظاہر آپ قصے جو سنائیں گے وہ قصے قرآن کے ہوں گے، حدیث کے ہوں گے،
وہی چیز ہم لے کر آنا چاہتے ہیں. وہی سوال جو آپ پوچھیں گے وہ اسی سے متعلق ہوگا. جو آپ قرآن کے مفہوم میں جو آپ کا نصاب ہے وہ بیان کریں گے, نماز مترجم بتائیں گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جیسے دیکھو ویسے نماز پڑھو. اور آخری بات کہ آپ علیہ السلام کی شفقت کیا حال تھا کہ کتنے سال, 10 سال سے بھی زیادہ حضرت انس ان کی صحبت میں رہے. ایک دفعہ بھی حضرت انس فرماتے ہیں مجھ سے ترش روئی سے بات نہیں کی, مجھ سے ڈانٹ کے بات نہیں کی. ایک دفعہ کام کے لیے بھیجا تھا, میں کھیل میں لگ گیا لڑکوں کے ساتھ, صرف تشریف لائے, پریشان ہوئے, تشریف لائے, کہا بھائی وہ کام سے بھیجا تھا تم کام کر لو, ڈاٹا شاٹا کچھ نہیں. ابن خلدون فرماتے ہیں جب بچے کو مارتے ہیں تو وہ بچہ اندر سے بزدل ہو جاتا ہے, اندر سے چالاک ہو جاتا ہے اور کسی بڑی چیز کی ہمت نہیں کر سکتا. ابن خلدون فرما رہے ہیں. اس لیے آپ نے ساسوں کی طریقہ تدریس میں مار پٹائی نہیں تھی, شفقت تھی. ہاں, چہرے کا رنگ ایسا بدلتا تھا کہ لوگ دہل جاتے تھے, اعراض فرماتے تھے, لوگ کانپ جاتے تھے, وہی کافی ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ تدریس پر عمل کر کے اپنے تدریس کے حلقے, اپنے تعلیم کے حلقوں میں وہی احسان, وہی اتقان کی کیفیت پیدا کریں. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد علیہ وسلم.